السلام علیکم ناظرین، اسلان خان یوسف زیب سے مخاطب ہوں۔ میں روزانہ یہ سوچتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ مسلمانوں کو ذلیل کیا جا سکتا ہے، لیکن روزانہ ایسے نیوز سننے کو ملتی ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انڈیا میں RSS کی آئیڈیالوجی نے مسلمانوں کی زندگی اس حد تک عذاب بنا دی ہے کہ اب وہاں مسلمان خواتین کو آن لائن بھیجا جا رہا ہے، یعنی آن لائن ان کو سیل کیا جا رہا ہے۔ یہ اس حد تک ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ آج سے 7-8 دن پہلے گٹ ہب، جو کہ ایک یونائٹڈ اسٹیٹ کا ایک IT سروس مینجمنٹ پلیٹ فارم ہے انٹرنیٹ پہ، تو اس کے اوپر کچھ انڈین نامعلوم افراد نے ایک اپلیکیشن بنایا سولی ڈیل کے نام سے، اور اس اپلیکیشن میں انہوں نے کیا کیا کہ ہندوستان میں 80 سے زیادہ مسلمان خواتین کے پکچر اور ان کے نام انہوں نے چوری کیے، اور وہ انہوں نے ان سولی ڈیل جو انہوں نے پلیٹ فارم بنایا تھا اس کے اوپر انہوں نے پوسٹ کیے۔ اور جب یوزر ان اپلیکیشن کو کھولتے تو ان کو سامنے یہ آفر آ جاتا کہ آپ جو ہے آپ یہ آفر آپ پرچیز کریں، اور جب وہ آفر وہ کھولتے تو اس میں وہی مسلمان خواتین جو تھی ان کی پکچر لگی ہوتی، اور یہ آفر ان کو دیا جاتا کہ آپ ان کو پرچیز کریں، یعنی اس اپلیکیشن پہ کھلے عام مسلمان خواتینوں کو سیل کیا جا رہا تھا۔ تو اس حد تک مسلمانوں کے ساتھ انڈیا میں ان کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں، وہ جو 80 سے زیادہ مسلمان خواتین کو اس اپلیکیشن پہ آن لائن سیل کیا جا رہا تھا، وہ کوئی عام مسلم خواتین نہیں تھی، وہ ہندوستان میں جرنلسٹ ہے، ریسرچر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایکٹیوسٹ ہے، یعنی وہ کوئی عام خواتین نہیں ہے۔ لیکن نریندر مودی صاحب اس کے اوپر کیا ایکشن لیں گے؟ کیونکہ نریندر مودی صاحب تو خود اس RSS کی آئیڈیالوجی کا نتیجہ ہے، اسی لیے وہ پرائم منسٹرشپ کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو جس لیول تک ان کو غلام بنایا جا سکے تو اس لیول تک ان کو غلام بنایا جائے۔ لیکن اسد الدین اویسی صاحب کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بر صغیر کے مسلمانوں کو تقسیم کیا، تو آج اسد الدین اویسی صاحب کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج آپ اس بات پہ اور ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ یہ جو ہو رہا ہے، تو آج یہ بات ثابت ہو گئی کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا خواب جو تھا وہ کتنا بڑا تھا اور کتنا سچا تھا، کیونکہ آج ہندوستان کے مسلمانوں کا جو حال ہے شاید ہی دنیا میں مسلمانوں کی کوئی اس طرح تذلیل ہو رہی ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کہاں ہے خواتین کے حقوق کے دعوے دار، وہ جعلی دعوے دار فیمینسٹ کہاں ہے آج؟ وہ فیمینسٹ آ کے بات کریں نا، وہ فیمینسٹ تو مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہے ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہوئے۔ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کیوں خاموش ہے آج؟ مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کو تو ہمیشہ خواتین کے حقوق کی بڑی پرواہ ہوتی ہے، لیکن آج تو مجھے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ نیشن کا ہیومن رائٹ کونسل وہ کیوں خاموش ہے؟ میں نے تو ان کی ایک سٹیٹمنٹ بھی نہیں دیکھی اور نہیں سنی اس حوالے سے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور تو چھوڑے، اب تو ہندوستان کے مسلمانوں کی خواتین جو ہے وہ بھی محفوظ نہیں رہے، ان کو بھی آن لائن سیل کیا جا رہا ہے، آن لائن ان کو پلیٹ فارم پہ بھیجا جا رہا ہے۔ تو اس سے زیادہ مسلمانوں کے لیے کیا شرمندگی ہوگی؟ اور میں آج بھی اپنے اس سٹیٹمنٹ پہ قائم ہوں، میں کل جو کہہ رہا تھا میں آج بھی اسی سٹیٹمنٹ کے اوپر قائم ہوں کہ کوئی بھی باہر سے آپ کو حقوق دلانے نہیں آئے گا۔ جب تک آپ اپنے حقوق کے لیے خود میدان میں نہیں اتریں گے، جب تک آپ اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے خود سٹرگل نہیں کریں گے، تو کوئی بھی آپ کو حقوق نہیں دلائے گا۔ اور اسد الدین اویسی صاحب کو اور مسلمانوں کو اور پوری دنیا کے انسانوں کو میں آخر میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں اور ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، چاہے جس کو بھی گلا ہو، چاہے جس کو بھی تکلیف ہوتی ہو، لیکن اگر دنیا میں مسلمان تو چھوڑے اگر کسی انسان کے اوپر بھی ظلم ہوتا ہو تو پاکستان کے عوام ضرور اس کے لیے آواز اٹھائیں گے، اور ضرور پاکستان کے عوام اس کے لیے عملی اقدام کریں گے۔ پاکستان ہمیشہ پائندہ باد۔